ہمارے آج کے مہمان میجر جنرل ریٹائرڈ محمود علی درانی، جو امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر بھی رہے، قومی سلامتی کے سابق مشیر. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جیسا آپ کیسے ہیں؟ بہت شکریہ. جیسا آپ پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر رہے، جی کیا بتانا پسند کریں گے کہ پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایشوز کیا ہیں؟ دیکھیں، ماڈرن کانسیپٹ آف نیشنل سیکورٹی جو ہے اٹس وائڈ فرام دی پرائس آف دال ٹو نیشنل ڈیفنس. جو کور ایشوز اس میں آتے ہیں، ڈیفنس، فارن افیئرس، انٹرنل سیکورٹی، فائنینس اور انٹیلیجنس. تو یہ سب کام آپ کی ذمہ داری تھی کہ ان کو درست کیا جائے، ان کو ٹھیک کیا جائے، ان کو دیکھا جائے؟ نہیں، ان کا میرا جو کام تھا کوآرڈینیٹ کرنا، تاکہ یہ سارے جو محکمے ہیں وہ ایک، جیسے کہتے ہیں نا، ٹو اسپیک فرام دا سیم شیٹ آف میوزک، تاکہ وہ ایک انٹیگریٹڈ نیشنل سیکورٹی پالیسی چلے. اب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی امریکہ سے بہت دوستی ہے، اور لوگ تو آپ کو اس حد تک بھی کہتے ہیں کہ شاید آپ امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور امریکہ کے لیے آپ بطور ایجنٹ کے بھی کام کرتے ہیں. جی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی امریکہ سے اتنی دوستی ہے اور آپ نے امریکہ کو، امریکی تھنک ٹینک کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ پاکستان ٹیررسٹ بریڈنگ گراؤنڈ نہیں ہے، تو انہوں نے آپ کی بات مانی کیوں نہیں؟ نہیں، دیکھیے، اس میں کچھ گراؤنڈ ریالٹیز. پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا، بڑی دکھی ہوتا ہے جب مجھے کہتے ہیں کہ آپ ان کے ایجنٹ ہیں. میرا پہلا جو مفاد ہے پاکستان، پاکستان، پاکستان الون. اور اسی چکر میں نے ان کے ساتھ دوستی لگائی ہے، اسی چکر میں نے انڈیا کے ساتھ دوستی لگائی ہے، فار دا گریٹر گڈ آف پاکستان، not for the greater good of America. This is totally false, incorrect and unfair. لیکن جو دوسرا سوال میرا ہے کہ جب آپ نے امریکنز کو یہ سمجھانے کی کوشش کی، ان کے تھنک ٹینکس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ پاکستان از ناٹ اے ٹیررسٹ بریڈنگ گراؤنڈ، تو آپ کی اس بات کو کیوں نہیں سمجھ پائے؟ دیکھیں جی، میں ایک آواز ہوں، ہزاروں اور آوازیں ہیں، تو وہ خالی میری آواز تو نہیں سنتے. میرے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، میں مطلب تو یہ نہیں کہ میری ہر بات مانیں گے، ایسے نہیں ہوتا. تو آپ کا یقین ہے نا کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ بریڈنگ گراؤنڈ نہیں ہے؟ جی، it is true that there is a problem in Pakistan, but saying کہ ٹیررسٹ بریڈنگ گراؤنڈ ہے وہ غلط ہے. امریکی کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹیررسٹ بریڈنگ گراؤنڈ ہے؟ ان کے اپنے خیالات ہیں. کچھ میں نے امریکن میڈیا پہ بھی کہا ہے کئی دفعہ، جو ان کی حرکتیں ہیں دنیا میں، جو افغانستان میں، کئی دفعہ they want to make us a fall guy. Is it true? آپ ان کو کنونس نہیں کر پائے؟ جی، آپ ان کو کنونس نہیں کر پائے؟ نہیں، لگتا نہیں. حالانکہ آپ ان کو کافی عرصے سے جانتے ہیں. بہت آپ کی اٹیشی کے طور پر وہاں پہ اپوائنٹمنٹ کس سال میں ملی؟ جی، اٹیشی 77 میں ہوئی اور 5 سال رہا. 5 سال آپ رہے اور آپ ان کے بہت جی قریب رہے ہیں. جی، ان اداروں کے جو پالیسیز بناتے ہیں. بالکل. اور کیا آپ کو لیجن آف میرٹ دیا گیا ہے امریکہ کی طرف؟ بالکل. یہ سر لیجن آف میرٹ جب دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک سائٹیشن ہوتی ہے. جی بالکل ہے. اس کی سائٹیشن میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آؤٹ اسٹینڈنگ سروسز اینڈ دی اچیومنٹس. کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ وہ کون سی آؤٹ اسٹینڈنگ سروسز اینڈ اچیومنٹس تھیں امریکہ کے لیے آپ کی، جس کی بنا پہ آپ کو لیجن آف میرٹ دیا؟ اس میں سے تھوڑا سا کھا گئے آپ. فار ریلیشن شپ بٹوین پاکستان اینڈ دا US ٹوورڈز ڈیولپنگ، اسٹیبلشنگ اینڈ امپروونگ دا ریلیشن شپ. اور جب میں تھا وہاں، اگر آپ کو یاد ہو، اس وقت وہ فیمس وار شروع ہوئی تھی سوویٹس کو نکالنے کے لیے، اور اس میں میرا رول تھا. ڈیفینیٹلی آپ کا رول تھا اس وار میں؟ اس میں واشنگٹن میں تھا. جب یہ شروع ہوئی تو میں واشنگٹن میں تھا. میں مطلب ایز اے ریپرزینٹیو آف دا گورنمنٹ، ایز اے ریپرزینٹیو آف دا ملٹری، I was obviously involved. اچھا، جیسا آپ نے ابھی کہا، جب میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر رہے تو آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، تو آپ نے کہا کہ داخلہ، خارجہ اور ڈیفنس پالیسی کو انٹیگریٹ کرنا. جیسے آپ، کیا آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ گزشتہ 1 سال سے آپ مکمل ناکام ہیں؟ پاکستان کی کوئی پالیسی ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتی، کوئی ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. نہیں، یہ انفیئر ہوگا، مگر میری سیٹسفیکشن کے مطابق نہیں ہے. دیٹ از ٹرو. ہم نے اتنی ٹائم میں انٹیگریٹ نہیں کر سکے. میری اسٹیبلشمنٹ ہی پوری نہیں ہوئی تو انٹیگریٹ کرنا تو بات. آپ کتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ بنانا چاہتے تھے؟ میں 4-5 ایڈیشنل سیکرٹری، ٹوٹل لیس دین 50-60 پیپل. کیا ہوا کہ ابھی آپ اڑنے بھی نہ پائے تھے اور آپ کے اوپر کر دیے گئے؟ جی. یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ابھی سرکار جانے. پرائم منسٹر نے یہ جو قصاب والا ایشو آتا اس پہ مجھے برطرف کر دیا. اس لیے برطرف کیا کہ شاید آپ ایسی کہانیاں بتا رہے تھے غیر ملکیوں کو جو پاکستان کے مفادات کے خلاف تھیں. دیکھیے، کہانیاں جو بتاتے ہیں وہ چھپ کے بتاتے ہیں. میں نے ٹی وی کو بتایا اور ایز اے ریپرزینٹیو آف دا گورنمنٹ بتایا، اور مجھے یہ اختیار تھا بتانا.
جیسا آپ کا ایک الزام غالباً یہ ہے کہ آپ اپنے موقف کا اظہار کرنے کے لیے انڈیا کی میڈیا اور امریکن میڈیا پہ زیادہ نثار کر رہے تھے بجائے پاکستان کی میڈیا کے، کیا یہ درست ہے؟ اس میں کچھ حقیقت ہے کہ میں فوکس کر رہا تھا کہ ہماری جو ہے نا پوائنٹ آف ویو پاکستان کا انڈین میڈیا میں جائے، امریکن میڈیا میں جائے. یہاں تو پاکستان میڈیا میں تو ہمارے اتنے ماشاءاللہ تیز لوگ ہیں تو وہ تو اس کو کور کر رہے تھے. سو دیر واز اے ریکوائرمنٹ ٹو پریزنٹ پاکستان پرسپیکٹو ان دی انڈین میڈیا اینڈ دی امریکن میڈیا. اس میں میرا چھوٹا رول تھا. بے شک جناب صاحب یہ بہت بحث چلی کہ آپ کو بیان دینا چاہیے تھا، نہیں دینا چاہیے تھا، اختیار تھا نہیں تھا. آپ کہتے ہیں آپ کو اختیار تھا، نوٹیفیکیشن بتاتے نہیں. کیا یہ حقیقت نہیں کوئی ایسا نوٹیفیکیشن ہے جس کا نمبر F401/208M ہے جو عطا محمد راجہ کیبنٹ سیکرٹری کی ایکٹنگ کیبنٹ سیکرٹری کی طرف سے جاری کیا گیا، جس میں آپ کو اجازت تھی کہ آپ ایوالونگ سچویشن میں بات کر سکتے ہیں؟ یہ مجھے اس کا نمبر شمبر تو یاد نہیں ہے، نہ وہ بندے کا نام یاد ہے، مگر یس آئی واز ون آف دا فیو پیپل آتھرائزڈ ٹو اسپیک آن دی ایوالونگ سچویشن آفٹر بامبے. یس. لیکن سر اس میں یہ لکھا تھا کہ جہاں وزیر خارجہ کو اجازت تھی اور وزیر داخلہ کو اجازت تھی، آپ کے بارے میں لکھا تھا کہ اف نیڈ بی، اگر ضرورت پڑی تو. آپ نے ضرورت محسوس کی کہ یہ بتا دیں؟ میری ناقص سمجھ میں ضرورت تھی. کیا صدر پاکستان نے آپ کو کہا؟ نہیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا. مگر آپ نے کہا کہ صدر پاکستان نے؟ نہیں، میں نے نہیں کہا. یہ مس کوٹ ہوا ہے اگر یہ کہا ہوا ہے. مطلب میں نے کنسلٹ کیا سیکورٹی ایجنسی. سن لیں نا، میں نے سیکورٹی ایجنسی، پرائمری سیکورٹی ایجنسی کو کنسلٹ کیا. ان کی ریکمنڈیشن تھی یہ کرنا چاہیے پاکستان کو، تاکہ لوگ یہ نہ کریں کہ ہم گولی دے رہے ہیں دنیا کو اور جھوٹ بول رہے ہیں. یہ ایک پاکستان کی بہتری کے لیے قدم لیا تھا. جیسا یہ لفظ جو تھا نا اف نیڈ بی کا فیصلہ کس نے کرنا تھا؟ آپ نے خود؟ میں نے اس سے پہلے 10 دفعہ تو میڈیا سے بات کر چکا ہوں. یہ پہلی دفعہ تو نہیں تھی. میڈیا سے بات کرنا ہی تو آپ کے خلاف جا رہا ہے. نہیں، وہ ابھی تو اچھا لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ نے بتا دیا کہ آزاد کشمیر سے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں انہوں نے یہ بیان دے دیا، انہوں نے یہ بیان دے دیا، وال اسٹریٹ جرنل نے ایک خبر چلا دی. نہیں، وال اسٹریٹ جرنل نہیں. وہ دیکھیں نا، لوگ ابھی جو بگاڑنا چاہیں اور کسی کو اسکیپ گوٹ بنانا چاہیں تو بچائیں، کر سکتے ہیں. مگر میں نے اپنی پوری کھلی صاف نیت سے پاکستان کی بہتری کے لیے. سر بامبے کے دھماکے ہیں جی، آپ محسوس نہیں کرتے کہ کوئی غلطی ہے آپ کے سسٹم میں کہ آپ کنونس نہیں کر پائے لوگوں کو؟ کنونس کیا نہیں کر پائے ہم لوگوں کو؟ کہ قصاب تھا نہیں تھا. ایک آدمی کہہ رہا ہے قصاب ہمارا ہے، ایک کہتا ہے قصاب نہیں ہے ہمارا. نہیں، یہ ایک دن میں 3 بیان ہے. ہاں، وہ تھوڑی سی کنفیوژن تھی اور اس میں میرا رول ہے، باقیوں کا بھی رول ہے. یہ کوئی میں تھانے دار تو نہیں تھا نا ٹوٹل. اور اس میں دیر واز اے لٹل کنفیوژن وچ از بیڈ، ہونی نہیں چاہیے. بٹ میں آئی واز کنوینسڈ on what I was saying, I was right in the greater interest of Pakistan. تو کون غلطی پر تھا؟ اگر آپ دوست تھے تو وزارت خارجہ غلطی پر تھی یا وزارت داخلہ غلطی پر تھی؟ دیکھیں، اس میں جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں 2 میرے علاوہ، ایک شہری رحمان کی آئی ہے، انہوں نے سپورٹ کی جو میں نے کہا، انہوں نے بھی یہی کہا. فارن آفس کی پہلی سٹیٹمنٹ تھی کہ ابھی کلیئر نہیں ہے. دوسری ان کی بھی سٹیٹمنٹ تھی، وہ 100% جو میں نے کہا وہی کہا. انہوں نے کوئی اور نرالی بات نہیں کہی، سپورٹ کیا کیونکہ میں ٹھیک تھا. تو پھر آپ کی چھٹی کیوں کرائے گی؟ میرا خیال ہے وہ غلطی ادھر ہوئی کہ پرائم منسٹر صاحب لاہور میں تھے. میں نے کوشش کی ان سے بات کرنے کی، نہیں ہو سکی، تو ان کو شاید پتہ نہیں تھا. وہ سرپرائز. آپ کو اتنی جلدی کیا تھی کہ آپ نے پرائم منسٹر کا انتظار بھی نہیں کیا؟ Why were you in a hurry? No, I was not in a hurry. It was media تھا تو آدمی کہتا ہے کئی چیزیں، تو maybe I should have waited, possible. سر آپ نے بامبے کے معاملات کو دیکھا، کیا آپ اسے شیئر کرنا پسند کریں گے؟ یہ کیسے شروع ہوئے؟ آپ کو کب اطلاع ملی؟ آپ کیا کر رہے تھے؟ پرائم منسٹر کہاں تھے؟ پرنس صاحب کیا تھے؟ کہاں یہ ساری کہانی کیسے ہوئی؟ یہ جی میرا خیال ہے میں آئی واز ناٹ فرسٹ ٹو نو انفارچونیٹلی. یہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو ڈائریکٹلی انفارم کیا. مجھے تھوڑا لیٹ پتا لگا. اس سارے معاملے میں سرجیکل اسٹرائک کی بات کب ہوئی؟ کب آپ کو پتا لگا کہ دیر کین بی سرجیکل اسٹرائک آن پاکستان؟ جی، ایک تو میڈیا کی رپورٹس تھی، پھر میں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو کنسلٹ کیا، ان کی جا کے بریفنگ لی، اور ہم نے دیکھا کہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پاسبلٹی ہے. جب آپ پاسبلٹی ایک کرتے ہیں، آپ یو ریلائی آن ہاؤ دیئر پریپریشنز آر. ٹھیک ہے نا.